آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہوتے ہوئے اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری، جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کرائی ہے اور اس کا جو اندازہ ہے، جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے کسی اور نبی کو اس طرح معراج نہیں کروائی۔ یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے روشنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس معجزے کو دیکھ کر ہم پر بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلانا چاہا تو جو فرشتوں کے سردار تھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہاں پر جس کو بلایا جا رہا ہے وہ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، وہ ان تمام فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بڑے بندے کو بلانا ہو تو بڑا پروٹوکول چاہیے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہا، اپنا دیدار کروانا چاہا اور راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہی، تو سید الرسل، جو سید الملائکہ ہیں، جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا اور فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو میرا سلام کہو اور ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔
حضرت جبریل علیہ السلام جنتی سواری براق کو لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب حاضر ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اور اگر ان کو ابھی میں اٹھاتا ہوں تو کس انداز سے اٹھاؤں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو طریقہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب کو جو اٹھانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیجئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد اللہ کا سلام عرض کیا اور کہا کہ اے سید الانبیاء، اے سید الرسل والملائکہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، اور وضو فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتی براق ہوتا ہے اس پر سفر کرتے ہیں، اور اسی دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہوتا ہے اسے شق کیا جاتا ہے، اسے چاک کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے دل نکالا جاتا ہے، اور اس دل کو انوار و تجلیات کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہوتا ہے وہ دوبارہ سینہ مبارکہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب ہم اس روایت پر غور کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اسے شق کیا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے، اسے دھویا جاتا ہے، اسے انوار و تجلیات کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے، اور بھرنے کے بعد دوبارہ رکھ دیا جاتا ہے، اور سینوں کو اسی طرح ملا دیا جاتا ہے۔ نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے ہیں، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درد محسوس ہوتا ہے، اور نہ کوئی اور کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ عام بشر کی طرح نہیں ہیں، وہ بشر تو ہیں لیکن ایسے بشر ہیں جن کی مثال ہمیں پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں لیکن بشر کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں۔ یہاں پر نور کا ظہور ہو رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرہ برابر بھی درد محسوس نہیں ہوا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور اس سواری کو جب آگے چلایا جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور راستے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے ایک اور منظر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تو راستے میں جاتے جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر انور کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس روایت پر بھی غور کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ نبوت ہے، جو کمال ہے، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بصیرت عطا فرمائی ہے، اس کا کتنا کمال ہے کہ میرے آقا زمین کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن انہیں جاتے جاتے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو قبر ہمارے سامنے ہے یہ کس شخصیت کی ہے۔ تو میرے آقا نے یہ بھی بتلایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور پھر یہ بھی بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک ہے آگے شروع ہوتا ہے۔ جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں تمام انبیاء کرام
وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام وہاں جمع ہوتے ہیں اور تمام انبیاء کرام آپ سے یہ خطاب فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء مرحبا، اور آگے جائیے اور تمام انبیاء کرام کی امامت کرائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اعزاز ملتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں اور تمام انبیاء کرام آپ کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ کے چرچے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے تمام کے تمام انبیاء کرام پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، پوری امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ میں جس طرح تمہارا نبی ہوں اسی طرح میں تمام انبیاء کرام کا بھی نبی ہوں، اسی طرح میں سید الانبیاء بھی ہوں، سید الملائکہ والجن والانس بھی ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اعزاز فرمایا کہ آپ نے مسجد اقصی کے اندر تمام کے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زمینی سفر ہوتا ہے یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جب چوتھے آسمان پر جاتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ویسے تو آسمان کے سینکڑوں دروازے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں دروازے ہیں اور روزانہ کھولے جاتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ جو وہ خاص راستہ اور خاص دروازہ ہے کہ جب سے بنایا گیا ہے آج تک نہیں کھولا، اور وہاں پر دربان بھی کھڑا ہے، حفاظت کرنے والا فرشتہ بھی کھڑا ہے اور وہ صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑا ہے کہ کب سید الانبیاء آئیں گے، کب اللہ کے محبوب آئیں گے، کب وہ آخری نبی آئیں گے جن کے لیے یہ خاص دروازہ بنایا گیا ہے۔ جب دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے، ورنہ تو لاکھوں دروازے کھلتے ہیں کبھی آواز نہیں دی جاتی۔ سب کو پتہ ہے کہ آنے جانے کا راستہ ہے، لیکن یہ وہ خاص راستہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کون آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سید الانبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہیں جو ان کے نگران ہیں، جو ان کے حفاظتی ہیں، جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سید الانبیاء ہیں تو پھر ان کے لیے یہ دروازہ کھولا جائے گا۔ ہر آسمان پر اسی طرح وہ خاص دروازہ ہے جہاں پر دستک دے کر پوچھ کر اجازت لے کر اندر جایا جاتا ہے۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اعزاز ہے اور خاص شان ہے جو صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آسمانی سفر طے ہوتا ہے، آسمانوں سے پھر آپ سدرۃ المنتہا کی طرف جاتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے عرش کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اے سید الانبیاء، یہاں سدرۃ المنتہا سے آگے میں تھوڑا سا بھی نہیں جا سکتا، اگر ایک ذرہ برابر بھی یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ یہیں پر ٹھہر جائیے، لیکن میرا سفر آگے ہے، میری انتہا یہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ عرش پہنچتے ہیں۔ عرش کے آگے جو براق سواری ہوتی ہے وہ بھی نہیں جا سکتی، اور جو عرش سے دنا کا سفر ہے جسے ہم لامکان کہتے ہیں، جب وہاں کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے ہیں تو وہ سواری بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہاں سے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تنہا تنہا سفر کرتے ہیں اور پیادل سفر کرتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ یہ وہ آنکھ ہے جس نے اللہ کے جلووں کو دیکھا، جس نے اللہ کا دیدار کیا اور جاگتی آنکھ سے کیا اور بیداری کی حالت میں کیا۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ وہ آنکھ ہے جس نے دیکھا اور اس دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ان کا دل ہے اس نے تکذیب نہیں کی، دل نے بھی گواہی دی اور دل نے بھی اس آنکھ کی تصدیق کی۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے دیکھا، اور ایسا نہیں ہوا کہ آنکھیں کچھ اور دیکھیں، دل اس کی تکذیب کرے، دل اس کی تصدیق نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرما کر اس بات کی سند جاری کر دی کہ دنیا والوں، اے شک کرنے والوں، اے انکار کرنے والوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کرنے والوں، یہ حقیقت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب نے، اس آخری نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اللہ کا ان آنکھوں سے دیدار کیا ہے، اور جو آنکھوں نے دیکھا ہے میرے آقا کے دل نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، میرے آقا کے جو دل ہے اس کی تکذیب نہیں فرمائی۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اے دنیا والو، اے کفار مکہ، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بارے میں تم کیا ان سے جھگڑتے ہو، تم ان سے لڑائی کرتے ہو، تم اس چیز کا انکار کرتے ہو؟ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نزلۃ اخری، تم ایک بار میں جھگڑتے ہو کہ میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میرے آقا نے تو بار بار مجھے دیکھا ہے، آپ نے رب کے جلوے بار بار دیکھے ہیں، ایک بار نہیں دیکھے، اور سند جاری فرما دی۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور فرمایا دیکھا کیسے ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، فرمایا جب میرے آقا اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نور کو دیکھ رہے تھے، اللہ کا دیدار کر رہے تھے، ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا اس انداز سے دیکھ رہے تھے کہ ان جلووں سے آنکھ پھری بھی نہیں ہے اور حد سے بھی نہیں بڑھی۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کا دیدار کیا، حکمت کی باتیں ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور اس امت کے لیے ایسا بہترین تحفہ دیا۔ فرمایا اے نبی، میں تمہیں تیری امت کے لیے 50 نمازیں دے رہا ہوں، یہ وہ تحفہ ہے جو تیری امت کی معراج ہے۔ تیری معراج تو یہ ہے کہ تو نے میرا دیدار کیا، اور تیری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ دن کے اندر 5 بار نمازیں ادا کریں گے، میں انہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دوں گا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ تیری امت کی معراج ہے۔ تیری امت جب اس کو ادا کرے گی تو وہ گویا میرے سے کلام کرے گی، میرے سے ہم کلامی کا شرف بخشے گی، گویا وہ میرا دیدار کرے گی، وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگی، وہ کامیابی کی سیڑھیوں کو طے کرے گی۔ فرمایا 50 نمازیں میں تجھے تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر جب واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، کیا تحفہ ملا تیری امت کے لیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں ادا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، جو میری امت ہے اسے 2 نمازیں عطا کی گئی، لیکن وہ ان کو بھی ادا نہ کر سکے اور یہ حکم اللہ کا پورا نہ کر سکے۔ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، جا کر اللہ کی بارگاہ میں کم کروائیے۔ اللہ کے محبوب دوبارہ جاتے ہیں، 5 کم کی جاتی ہیں، اسی طرح 9 چکر لگائے جاتے ہیں، 45 نمازیں کم کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سناتا ہے کہ میرے محبوب تیری امت پڑھے گی تو 5، لیکن ثواب میں پوری 50 کا ادا کروں گا، 50 کا ادا کروں گا اور ان کو پورا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ کتنا خاص فضل اور کرم ہے،
اور کتنی بڑی عنایت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو 5 مرتبہ، لیکن ثواب ہمیں 50 مرتبہ کا ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔